میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت، حفظ الامانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسرا حسن خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے۔ اور چوتھی بات عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا حرام نہیں، حلال کمانا۔ من امسک قادا بعمل یدہ امسک مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں ہیں، میں قربان جاؤں میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتے، ایک صحابی ہے یا رسول اللہ تنگیر رزق وظیفہ بتائیں، کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے ہوئے، پڑھ ان کی بندہ بٹو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزق، چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ آپ نے کہا وسع علی رزق، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہے کیسے گزرتے، تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہے کیسے گزرتے۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں سردی بڑی نہ ہے، سردی مراسی کو سردی زیادہ ہے، میں کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چڑھنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب ان ٹوٹی پہ بیٹھا تھا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی، کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، رزق، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق دے۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا طہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 سال سے پڑھ لیں۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو بڑا ہی لگا، تھوڑے نال میرا لگا ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت، ساری PIA زندہ ہو جائے، ساری اکانومی زندہ ہو جائے، ساری معیشت زندہ ہو جائے، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی گئی، بس اتنی دیر۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نہیں، کھوڑا دھوکہ۔ میرے نبی نے کہا حفظ کبھی امانت میں خیانت نہ کرو، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولو،
ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے، ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے۔ میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی، صادق اور دونوں کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا قاب قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے، سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے، روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق ہمیں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، سچائی اور امانت ہے۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے باز۔ جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، پاکستان جنت میں ٹکڑا۔ یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بتائے، یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پہ بیٹھتا ہوں۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا نکالا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں۔ بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگے، اب تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں، کہنے لگے 500 کر دوں، 600 کر دوں، تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، یہ چکر 700 کر دوں، 800 کر دوں، کہنے کا حضور کسی لینے تلب تو میرا مزاق تھا، کبھی لینے نے بھی پیسے بتائے تو یہ میں نے 300 دے میں جاما، کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور تھوڑا سا خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ جب چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھایا؟ آیا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر بھائیو۔ میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی۔ تیسرا حسن و خلیقت ہے، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے یہ میری فیملی لائف کو خوبصورت کر دے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی پہ چڑھائی، بچوں پہ چڑھائی، دفتر میں داخل ہو کر ماتحتوں پہ چڑھائی۔ دیکھو جب بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، تو چھوٹوں کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں، ابھر نہیں پاتی، اور پھر وہ منافقت پر آ جاتے ہیں، خوشامد پر آ جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ڈر جائیں تو باپ نہیں گیا، تھانے دار گیا، بیوی ڈر جائے تو خامد نہیں گیا، تھانے دار گیا، کلاس کے لڑکے ڈر جائیں تو استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے، چیئرمین صاحب آئیں اور پی آئی اے والے ڈر جائیں تو تھانے دار ہے، چیئرمین نہیں ہے۔ میرے نبی کا حسن و خلیقہ یہ تمہاری گھر کی زندگی کو باغ و بہار بنا دے گا۔ میرے اللہ نے کہا پہلی کتابوں میں یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، پہلی کتابوں میں میرے نبی کا جو تذکرہ ہے اس کی ایک لائن پڑھ کے سنایا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو زندگی میں کبھی 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 بھول کے بھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل۔ ایک نبی بھیجوں گا جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہ بھی تو سچ تھا۔ ایک نبی
नबी भेजूंगा जिसको मेराज करवाऊंगा, ये भी तो सच था। एक नबी भेजूंगा जिसकी उंगलियों से पानी निकलेगा, ये भी तो सच था। लेकिन क्या बात कही जो मुआशरे को बना दे। एक नबी भेजूंगा जो ऐसा बोलेगा, जिंदगी भर कभी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जिससे किसी का दिल टूट जाए, जिससे कोई बेइज्जत हो जाए, जिससे किसी की आह निकले, जिससे कोई बाहर निकल के आंसू बहाए। ऐसा नबी भेजूंगा जो दिलों को खरीद लेगा मीठे बोल के साथ। हुस्न खलीक़त, अपने अखलाक मेरे नबी ने कहा अच्छे करो, और अच्छे अखलाक बनाने हैं तो ये ज़ुबान का कोई औरत मर्द जो भी कर। चौथी बात, आखिरी बात, 4 बातें 3 को दोहरा के, बयानदारी धोखा न देना। ये क्यों डूब गई, कोई साजिश हुई है? साजिश नहीं हुई, बयानदारी चली। सिर्फ PIA की बात नहीं, सारे इदारे डूबे पड़े हैं। क्यों डूब गए? बयानदारी चली गई, सच्चाई चली गई, सफीना डूबने पे आ गई। मेरा नबी कह रहा है दयानत, मेरा नबी फरमा रहे हैं सच्चाई, मेरा नबी फरमा रहे हैं अच्छे अखलाक। और चौथी बात, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, मेरी उम्मत रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम नहीं, हलाल कमाना। क्या फरमाया? जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हलाल थोड़ा होता है, हराम छोटा सा पेपर है इसमें, लेकिन हलाल में बरकत होती है, हराम में बरकत नहीं होती। पुरानी बात है, एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, उनके पास मैं बैठा हुआ था, 2 साहब आए, तो उनमें एक का हुलिया मुझे याद है, उनको एक अजीब से एक्शन की वजह से खाकी जोड़ा पता है ना, खाकी टोपी, बड़े मोहब्बत या हमारे सब्जवारी की तरफ, तो आके बैठ गए, कहने लगे हजरत जी सुनो मुझे देखो, हजरत जी दुआ करो अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे, देखो का सारा यूँ कुशल में अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे, देखो का सारा बहुत ज़्यादा दे। उन्होंने बड़े बोले मुँह से कहा हलाल का थोड़ा ही लगो, हलाल का थोड़ा ही लगो। मुझे ये वाक़या नहीं बोलता, हलाल थोड़ा है, हराम ज़्यादा है, लेकिन जो बरकत हलाल में है, अल्लाह की कसम, आप कब्रों में भी जाओगे तो ठंडक महसूस होगी, आपकी नस्लें नेक होंगी, फरमा बरदार होंगी, आपकी ठंडक होगी, आपकी औलादें मज़े। मैं आपको, मेरी अपनी फैमिली में एक आदमी ने 60 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, जबकि किसी ने बस पूरे वेस्ट पाकिस्तान के एक महकमे के चीफ थे, पूरे वेस्ट पाकिस्तान एक महकमे के चीफ थे। मरने के बाद एक दिन उनका बेटा कह रहा था काश हमारा बाप हमारे लिए हलाल छोड़ के जाता तो कोई दिन खुशी का हम भी देख लेते। काश हमारा बाप हमारे लिए हलाल छोड़ के जाता तो कोई दिन खुशी का हम भी देख लेते। मेरे भाइयों, ये PIA वाले या जो जितने आए उस एक हदीस में अमल करना, बयानदारी, सच्चाई, अच्छे अखलाक और इसके हलाल, तो हमारा पाकिस्तान में हम भी उठ जाएंगे। सिर्फ PIA की बात नहीं, हर इदारा जिंदा हो जाएगा। तो सिर्फ PIA वाले नहीं बैठे हुए, हर तबके के लोग बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों देखो, मैं मान चुका ये झोली फैला दूँ कि अल्लाह के पास सच बोलो, बयानदारी और सच्चाई और नबी वाले अखलाक और रिज़्क़ हलाल, ये आपको कुंदन यानी सोना बना देगा। दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है।